اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس آشنائی با علوم القرآن۔ اب ہمارا درس مرحلہ دوم میں وارد ہو چکا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں کچھ کتابوں کا نام لیا تھا اور ایک مقدمہ پیش کر رہا تھا حالات کے تقاضوں کے تحت تحدی قرآن کے سلسلے میں، قرآن کے چیلنج کے سلسلے میں، لیکن وہ دونوں باتیں رہ گئی تھیں، لہٰذا پہلے تحدی والی بات میں نے ادھوری چھوڑی تھی، اس کو کسی حد تک مکمل کر دوں، پھر آؤں گا اور آنے کے بعد البیان کے بارے میں، البیان فی تفسیر علوم القرآن جو آخوئی کی ہے، اس کے بارے میں اگر وقت رہا تو آج کے جلسے میں کچھ بیان کروں گا۔ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ان وسیم لعنتی جیسے منافقین اور کافرین اور مشرکین کے حملے سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر کچھ قرآن کو نقصان پہنچا سکتا ہے کوئی تو، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو زیر کر سکتا ہے اور ہرا سکتا ہے، تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے، قرآن نے خود یہ راستہ پیش کیا ہے کہ انسان قرآن کا جواب لے آئے، قرآن کا جواب لے آئے، سب سے اچھی بات ہے۔ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی اور کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ قرآن کو جلائے انسان اور نہ ہی مسلمانوں کو مارے انسان۔ اگر آپ کو مسلمانوں کو زیر کرنا ہے تو آسان نسخہ قرآن نے بتایا ہے، قرآن کا جواب لے آئیے، جب قرآن کا جواب آ جائے گا تو مسلمان خود بخود بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ہاں، قرآن کا یہ چیلنج ایسا ہے کہ جس کو ایکسیپٹ کر پانا کسی کے لیے آج تک ممکن نہیں ہو سکا۔ جس نے اس چیلنج کے جواب میں قرآن کی آیتوں کا جواب لانے کی کوشش کی ہے، وہ گمراہ، وہ رسوا بھی ہوا ہے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے، اور میں بعد میں آنے والے درس کو حالات کے تقاضوں کے تحت پہلے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ترتیب ہمارے یعنی استاد کے اختیار میں ہوتی ہے کہ کس حساب سے درس کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ آج ضرورت ہے، لہٰذا میں اپنے وسیم لعنتی کی مذمت میں دیے جانے والے جملے کو مکمل کرنے کے لیے میں تحدی کے مراحل کو پیش کر رہا ہوں۔ تحدی کہتے ہیں مبارزہ طلبی کو، مقابلہ طلبی کو، چیلنج کو۔ قرآن نے چیلنج دیا ہے، قرآن نے مطالبہ کیا اور یہ کہا ہے کہ اگر تم کو شک ہے قرآن کے سلسلے میں تو اس کا جواب لے آؤ، اور تم ہرگز جواب نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج قرآن نے 4 مرحلے میں رکھا ہے، بڑے چیلنج سے چھوٹے چیلنج تک قرآن آیا ہے، مگر آج تک قرآن کے کسی بھی چیلنج کا جواب نہیں آ سکا۔ وہ بڑے سے چھوٹے تک کیسے ہے؟ یعنی اللہ نے اپنے چیلنج کو محدود کیا ہے۔ سب سے پہلے پورے قرآن کا جواب لانے کی بات کہی گئی ہے، چنانچہ سورہ اسراء میں اعلان ہوتا ہے، وہی سورہ اسراء جس میں معراج پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ معراج کے تذکرے سے ابھی آپ لوگ گزری ہوں گی اور معراج کے سلسلے سے گفتگو سنی ہوگی، یا آپ میں سے جو لوگ تقریر کرنا جانتی ہیں آپ نے خطابت بھی کی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اسی سورہ اسراء میں خالق کائنات نے آیت نمبر 88 نمبر کی آیت میں پورے قرآن کا جواب لانے کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل جائیں کہ اس قرآن کا جواب لے آئیں تو نہیں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض دوسروں کے پشت پناہ اور ظہیر اور معاون بن جائیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ انسان اور جنات مل کے بھی کوشش کریں تب بھی اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیلنج جو قرآن کا چل رہا تھا، یہ قرآن کا چیلنج، اس کو ابھی جب قرآن نے محسوس کیا کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس قرآن کا جواب نہیں لا پا رہا ہے، قرآن نے اپنے چیلنج کو مختصر کیا، محدود کیا، اور بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کے سامنے پوری تاریخ میں یہ چیلنج تھا، ہے اور رہے گا۔
رکھا گیا فصاب لگا کے سامنے چیلنج کہ اگر قرآن کا جواب لا سکتے ہو تو جواب لے آؤ۔ جب قرآن کے جواب کا امکان نہ ہوا کہ نہیں ہو سکتا تھا تو محدود کیا گیا چیلنج کو، اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں یہ اعلان ہوتا ہے 10 سوروں کا جواب لے آؤ۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو نبی نے گڑھا ہے، یہ مفتریات ہیں؟ ام یقولون افتراہ ہو، اس کو نبی نے گڑھا ہے، اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ قل فأتوا بعشر سور، تو پھر اگر گڑھی ہوئی کتاب ہے تو جیسے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب گڑھ دی ہے اپنی طرف سے، تو تم گڑھی ہوئی اس کی جیسی 10 سورے لا کر کے دکھاؤ اگر لا سکتے ہو تو۔ اور پھر گفتگو آگے بڑھائی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور جس کو تم چاہو اپنا مددگار بنا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یہاں پر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ہے، نہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ ہود میں یہی ہے، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، تم جس کو بھی استطاعت رکھتے ہو اپنے ساتھ لا سکتے ہو، لے آؤ، مدد کے طور پہ بلاؤ، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کا جواب لے آؤ۔ 10 سوروں کا جواب۔ جب 10 سوروں کا جواب ممکن نہ ہوا تو چیلنج کو اور محدود کیا گیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محدود کرتے ہوئے چیلنج کو ایک سورے کا جواب لانے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم لا سکتے ہو تو ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پے در پے عجیب و غریب آیتیں ہیں جو چیلنج بھی کر رہی ہیں اور ڈرا بھی رہی ہیں، خوفزدہ بھی کر رہی ہیں، اور تہدید اور دھمکی بھی دے رہی ہیں۔ یعنی ان آیتوں میں تہدید بھی ہے اور تحدی بھی ہے۔ تحدی مبارزہ طلبی، تحدید یعنی ترہیب، ڈرانا۔ وہ کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسا ایک سورہ لے کر کے آؤ، اور جس کو چاہو اپنا گواہ بنا لو، اپنا ساتھی بنا لو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ یہ ہے تحدی، اور اب تحدید سنیے، ڈرانا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور اس کو بنایا گیا ہے، روشن کیا گیا ہے، جلایا گیا ہے کافروں کے لیے۔ وسیم لعنتی جیسے کافر باخبر ہو جائیں کہ یہ قرآن، اس کا جواب تو لانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، مگر تم جو قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارے لیے دردناک عذاب محشر میں منتظر ہے، اور تمہیں اس جہنم میں ڈالا جائے گا جس جہنم کی تاب لمحے بھر کے لیے لا پانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ پتھروں کو ہم نے انسانوں کو ایندھن بنایا ہے، اور وہ آگ کہ جس میں جلنے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد کافروں کا عالم یہ ہوگا کہ قرآن کہتا ہے جلد جلے گی، کھال جلے گی، پھر نئی کھال آئے گی، پھر جلے گی، پھر نئی کھال۔ اور ماہرین علوم ابدان کہتے ہیں کہ اللہ نے جلد کا استعمال کیوں کیا ہے لفظ کا، کیونکہ جب انسان خدا نخواستہ جلتا ہے تو 3 مرحلے میں جلتا ہے، پہلے اسکن جلتی ہے، کھال جلتی ہے، پھر گوشت جلتا ہے، پھر ہڈیاں جلتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ کھال کے جلنے پہ ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم دوبارہ کھال لائیں گے اور پھر جلائیں گے انسان کو۔ قرآن دشمنوں کو، کافروں کو محتاط ہو جانا چاہیے۔ استغفر اللہ، پروردگار محفوظ رکھے ہر گناہ سے، سب کو جہنم میں جانے سے۔ تو یہ تو ہے مرحلہ۔ پھر چیلنج کو اور چھوٹا کیا گیا اور ایک آیت تک محدود کیا گیا، ایک جملے اور ایک سینٹنس تک محدود کیا گیا، اور اعلان ہوا قرآن مجید میں سورہ طور میں
خالق کائنات اپنے چیلنج کو محدود کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ میری خواہش آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے اس آج کے درس کو ایک مجلس اور ایک تقریر میں تبدیل کیجئے، تھوڑے بہت مقدمے اور مضافات کے ساتھ، اور اپنی اپنی مجلسوں میں اس درس کو پیش کیجئے اور بیان کیجئے اور قرآن کی عظمتوں کو واضح کیجئے۔ اور میرا پیغام پہلے ہی دوسرے درس میں آپ سے یہ ہے کہ آپ سب کوشش کریں اہل سخن بننے کی، اہل زبان بننے کی، تقریر کرنے کی، شرمائے نہیں، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے یہ ہنر دیا ہے، یہ صلاحیت آپ میں رکھی ہے، تبھی آپ کو توفیق ہوئی اور آپ کے والدین کی نیکیاں آپ کے کام آئیں کہ آپ نے مدرسے کا رخ کیا۔ تو اب مدرسے کا رخ جب کر لیا ہے تو مدرسے کا پیغام عوام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنی لوگ تقریر کرتی ہیں، سخنرانی اور مجلس پڑھتی ہیں، مگر آپ سب مجلس کی پریکٹس اسی ملک ہندوستان میں کیجئے انشاءاللہ۔ ایران جا کر کے آپ کو اپنے علم میں بالغی پیدا کرنا ہے، تقریر کی پریکٹس وہاں آپ کو زیادہ نہیں مل سکے گی، یہاں تقریر کیجئے۔ اپنے وطن میں جب جائیں تو خواتین کا جلسہ کریں، جلوس کریں، خواتین کی مجلس کریں، خواتین کا درس رکھیں، زیادہ سے زیادہ ان مطالب کو آپ ان لوگوں تک منتقل فرمائیں۔ بہرحال تو میں کیا کر رہا تھا کہ آیت میں محدود کرتے ہوئے ایک آیت کا جواب لانے کی بات کہی گئی۔ سورہ طور میں اعلان ہوتا ہے، ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو نبی نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، فلیاتوا بحدیث مثل ان کانوا صادقین، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ بنائی ہوئی کتاب ہے نا تو اس کے جیسا ایک جملہ لے آئیں، یعنی ایک آیت لے آئیں اگر سچے ہیں تو، لیکن نہیں لا سکتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کے چیلنج کو 4 مرحلوں میں پیش کیا گیا ہے، جواب لانے کے چیلنج کو، لیکن 1400 سال ہو گئے، آج تک جواب کوئی قرآن کے کسی ایک سورے اور ایک آیت کا نہیں لا سکا۔ یہ خود قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور 1400 سال میں جب بھی کبھی کسی نے کوشش بھی کی، جسارت بھی کی قرآن کا جواب لانے کے لیے، تو ہمیشہ اس کے اپنے حالی موالی اور جاننے والوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ فیل کا جواب لانے کی کوشش کی گئی قرآن مجید میں، سورہ فیل میں معجزہ پیش کیا جا رہا ہے، تاریخ عبرتناک پیش کی جا رہی ہے، اس کا جواب لاتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ جو سورہ فیل قرآن مجید میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جواب لانے کی کوشش کرتا ہے بشر اور کہتا ہے الفیل ام الفیل، مسخرہ دیکھیے آپ، خود مسخرہ اڑا اس کا، اور شرمندہ اس نے اعتراف کیا کہ ہم نہیں لا سکے اس کا جواب۔ الفیل ام الفیل وما ادراک ما الفیل فیہ خرطوم طویل، الفیل ہے اور تم کیا جانو فیل، اور الفیل ہے اور فیل کیا، اور تم کیا جانو کہ فیل کیا ہے؟ فیل وہ ہے جس میں لمبا سا سونڈ ہوتا ہے۔ اب بتائیے کوئی آیت ہے، یہ کوئی کلام ہے؟ لمبا سا سونڈ ہوتا ہے، اس میں کیا میٹر چھپا ہے، کیا مطلب چھپا ہے؟ اور وہاں اللہ کے سورے میں زمین سے لے کے آسمان تک کے اعجازی مناظر کی منظر کشی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے مکر کو ذلت کی جال میں الجھا دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر یعنی ابرہہ کے لشکر پر آسمان سے ابابیل کا لشکر بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، دیکھیے قافیہ بھی ہے، مقفع بھی ہے، مسجع بھی، اور کیا لحن ہے۔ اور یہ پرندے چھوٹے چھوٹے اپنی منقار سے ان کے اوپر پتھر بھیجتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، پتھر کا نتیجہ کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، یہ چبائے ہوئے بھوسے میں تبدیل ہو گئے۔ یہاں فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے، یہاں اعجاز ہے، یہاں تاریخ ہے، یہاں معجزہ ربانی پیش ہو رہا ہے، اور وہاں فالتو کی جو ہے وہ الفاظ تراشی جس میں خود مزاح چھپا ہوا ہے، مسخرے بازی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ رسوا ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آغائے خوئی کے البیان کے سلسلے میں پھر گفتگو ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔